Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm back again with yet another lecture on e-marketing. I hope you're doing well, and I also hope that you're keeping up with the coursework that I'm giving you along with the lectures. आपको मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज दी थी कि मुख्तलिफ सर्च टर्म्स को आइडेंटिफाई कीजिए और सर्च बॉक्स में डालिए और देखिए कैसे रिजल्ट्स आते हैं एंड हाउ कैन इट हेल्प मार्केटर्स, स्पेशली अगर वो कार इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई बिजनेस है तो वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पॉपुलर सर्च वर्ड्स कौन से हैं और फिर वो उनको अपने वेब पेज के कंटेंट में भी इंक्लूड करें ताकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो सके और इसके साथ साथ अपने लिए जो पेड एडवर्टाइजिंग प्लान करेंगे उसमें भी उन कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह की एक छोटी सी एक्सरसाइज मैंने भी की है, आइए इकट्ठे देखते हैं। जी, तो what I have done is I was looking for some laptops और मैं उनकी प्राइसेस को कंपेयर करना चाह रही थी और पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी भी देखना चाह रही थी। मैंने रैंडमली लैपटॉप्स के वर्ड को सर्च बॉक्स में डाला इन गूगल सर्च इंजन और मुझे रिजल्ट्स जो नज़र आए हैं वो आपके सामने यू कैन व्यू देम। द फर्स्ट लिंक इज़ एन एड जो कि गूगल एडवर्ड्स को यूज़ करते हुए डिस्प्ले हो रहा है। उसके अलावा विकीपीडिया इज़ द सेकेंड और फिर ऑन एंड ऑन जो है ना मुख्तलिफ एड्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से एक और सर्च मैंने की, एक और वर्ड को यूज़ किया लैपटॉप्स के साथ एंड दैट इज़ लैपटॉप्स प्राइस पाकिस्तान एंड दैट की फ्रेज गेव मी a few more results जो कि आपके सामने नज़र आ रहे हैं। 3 इनमें से ऐड हैं और फिर यू कैन सी देयर आर मोर पाकिस्तानी रिलेटेड वेबसाइट्स जो कि ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में नज़र आ रही हैं जो कि लैपटॉप्स को सेल कर रही हैं। वो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम यहाँ पर ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में या नेचुरल सर्च रिजल्ट्स में नज़र आ रहे हैं और टॉप वाले जो हैं वो पेड सर्च रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। इफ़ आई टाइप चीप लैपटॉप्स पाकिस्तान तो आई डू नॉट गेट एन ऐड। बाकी दोनों केसेस में मुझे गूगल का एक पेड ऐड नज़र आया। सो दैट मीन्स के चीप लैपटॉप्स पाकिस्तान के वर्ड को किसी ने भी यूज़ नहीं किया है एज अ कीवर्ड और एज अ की फ्रेज, लेकिन ये कि सर्च इंजन्स जो हैं वो उसके नेचुरल सर्च रिजल्ट्स में आई स्टिल व्यू लैपटॉप्स सेलिंग ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी वेब लिंक्स यहाँ पर मौजूद हैं। सो एज यू हैव सीन के सर्च फ्रेजेस में डिफरेंसेस जो हैं वो डिफरेंट रिजल्ट्स लेकर आते हैं। एक और चीज़ अगर आप नोटिस करें तो द नंबर ऑफ रिजल्ट्स जो कि जनरेट हो रहे हैं इस सर्च से वो भी वेरी कर रहे हैं। जैसे कि लैपटॉप्स के सर्च पे you can see there are a lot more results as compared to laptops price पाकिस्तान और फिर उससे भी कम results हैं third key phrase पे which are only 786,000. So key phrases के usage patterns में भी difference है और ये हमें एक छोटी सी search करके अंदाज़ा हो गया है। अगर मैं किसी लैपटॉप मैन्युफैक्चरर के लिए मार्केटिंग कैंपेन, ऑनलाइन मार्केटिंग कैंपेन डिज़ाइन करना चाहूँ तो मुझे यहाँ से पॉपुलैरिटी ऑफ कीवर्ड्स का अंदाज़ा हो सकता है। तो ये तो थी एक छोटी सी एक्सरसाइज रिलेटेड टू आवर प्रीवियस डिस्कशन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पेड सर्च मार्केटिंग की। हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं लेक्चर के लिए, वी विल फर्स्ट रिव्यू सर्च इंजन मार्केटिंग टेक्निक्स, देन वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन पेड सर्च मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड देन वी विल नो हाउ टू मैनेज पे पर क्लिक और पेड सर्च मार्केटिंग को कैसे मैनेज करना चाहिए। जस्ट अ ब्रीफ रीकैप, वी नीड टू रिमेंबर कि सर्च इंजन मार्केटिंग टेक्निक्स जो हैं वो हमें हेल्प करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस की ऑनलाइन ट्रैफिक बिल्डिंग के लिए। ऑनलाइन ट्रैफिक बिल्डिंग में इफ़ यू रिकॉल हमारे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे और हम उन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को जहन में रखें हर टेक्निक को यूज़ करते हुए। आवर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड वर टारगेट, टेक्निक्स एंड टाइमिंग।
اور ان تینوں چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. ہم جب سرچ انجن مارکیٹنگ کر رہے ہیں تب بھی ٹارگٹ آڈینس کیا ہے, ٹیکنیکس کیا یوز کی جا رہی ہیں سرچ انجن مارکیٹنگ کرتے ہوئے, اور ٹائمنگ کیا ہے. اگر ایڈ ورڈ بیسڈ ایڈ آ رہا ہے, پیڈ ایڈ آ رہا ہے, تو کتنے عرصے کے لیے وہ پیڈ آنا چاہیے, کنٹینیوس آئے یا کوئی کیمپین سے ریلیٹڈ ہے, کوئی پروموشن سے ریلیٹڈ ہے تو کچھ ٹائم کے لیے آئے گا. یہ تینوں چیزیں ہمیں اپنی ٹیکنیکس جو ہم مارکیٹنگ کی یوز کر رہے ہیں, آن لائن مارکیٹنگ ٹیکنیکس, اس میں یہ تینوں کیریکٹرسٹکس ہمیں ساتھ ساتھ اسیس کرنی ہے. Then we have to keep in mind quality and cost as well. So جو ہماری سرچ انجن مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ مین ٹیکنیکس تھیں جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھی, وی نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ کہ ہماری سائٹس میں جو ہیں وہ انکلوڈیڈ ہیں مین سرچ انڈیکسز میں. ہمارے پاس کمپلیٹ کی فریز انالیسز ہے جو ہماری آئیڈینٹیفائی کر سکیں phrases relevant to the market that a particular business is working in or performing in. Start a search engine optimization initiative. اس میں ہو سکتا ہے ہمیں پوری ویب سائٹ ہی ریسٹرکچر کرنی ہو, کیونکہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے لیے ہم نے مینشن کیا کہ ایکسٹرنل اور انٹرنل لنک بلڈنگ کا بہت کام کرنا ہے. جو کانٹینٹ ہے اس کو جو ہے وہ ریفریز کرنا پڑ سکتا ہے, ہیڈرز میں, ہیڈنگز میں, فریکوینسی آف فریزز, ڈینسٹی آف فریزز, پراکسیمیٹی آف فریزز, کی ورڈز جو مینشن کیے جا رہے ہیں میٹا ٹیگز میں, وہ سارے کے سارے جو کام ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں, اور مے بھی ہمیں ویب سائٹ کا اسٹرکچر جو ہے وہ چینج کرنا پڑ سکے. وی نیڈ ٹو میکسیمائز کوالٹی لنکس فرام اینڈ ٹو ڈفرینٹ ویب سائٹس, اینڈ لنک بلڈنگ کیمپین بھی ہم رن کر سکتے ہیں. پھر ہمیں ریلیونس چیک کرنی ہے پے پر کلک ایڈورٹائزنگ کی اور ٹرسٹڈ فیڈس کی, جس کو ہم آج ایکسپلور کریں گے پے پر کلک ایڈورٹائزنگ کو. بٹ بی شیور ٹو ڈیووٹ sufficient resources to deliver return on investment from these activities, and ensure that you employ someone who is knowledgeable to optimize your position with search engines, and he's also knowledgeable of the initiatives جو کہ marketing کے حوالے سے آپ کو help کر سکتے ہیں. Let's now discuss paid search marketing. Paid search marketing جس کو PPC بھی کہا جاتا ہے, pay per click, PPC کا ورڈ بہت پاپولرلی یوز کیا جاتا ہے. It is similar to conventional advertising. یہاں پر ایک ریلیونٹ ٹیکسٹ ایڈ یا ڈسپلے ایڈ جو ہے وہ along with its link to the company's web page وہ ڈسپلے کیا جاتا ہے سرچ انجن کے ریزلٹس میں, جب کوئی یوزر سرچ انجن کے اوپر ایک اسپیسیفک فریز کو ٹائپ کرتا ہے. A series of text ads usually labeled as sponsored links are displayed to the right of the natural listings or at the top of the natural listings. Before we proceed, ایک بہت پاپولر پروگرام جو گوگل کے اوپر سرچ انجن ریزلٹس میں ٹاپ پہ لے کر آتا ہے, اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے گوگل ایڈ ورڈز کا. لیٹس ہیو اے کوئک ویو ایٹ اے ویڈیو جس میں گوگل ایڈ ورڈز کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے. So what is AdWords? Put simply, AdWords is Google's online advertising platform that can help you drive interested people to your website. AdWords allows you to take advantage of the millions of searches conducted on Google each day. You create ads for your business and choose when you want them to appear on Google above or next to relevant search results. The concept is simple. You enter words that are relevant to your products or services, and then AdWords shows your ad on Google when someone searches for that or related words. So how does AdWords work? Say you searched for window repair. Google combs through billions of web pages, blogs, and other listings to find the ones most relevant to window repair. These are your search results. Looks familiar, right? But wait, there are thousands of search results here. Many of them are other businesses also providing window repair. But not all businesses may be listed among the top results. AdWords gives your business visibility, even if your website is not in the top results. AdWords can help get your business to appear on Google in front of many potential customers. They search. They find your business. They click.
They could become your customers. Let's take a look at another example of how AdWords can help you grow your business. Say you want to attract customers in your local area. AdWords lets you pick when and where you want your ads to show. That is, you can target your ads so that whenever people in your state, region, city, or neighborhood search for businesses like yours, your ads show up next to their search results. With AdWords, you can also display your ad on thousands of sites across the web. Your ads will show up when potential customers are visiting sites related to the products and services you offer. For example, let's say you sell fitness apparel. Your ads might appear on sites that discuss fitness, workouts, healthy living, and related topics. Anyone browsing the web for new workout gear and learning about the latest fitness trend may be interested in buying from your site. Lastly, every day, millions of people access the internet from their mobile devices. They research products and services, search for local businesses, and click on your ad from their mobile phones to call you directly for more information. Your potential clients are on the move, and with AdWords, your business can be wherever your customers are. As you can see, AdWords can help you attract new customers and grow your business online. In addition to helping you create ads that target the people most likely to buy your products and services at the time they're most ready, it also helps you manage and control your advertising spend. With AdWords, you select the maximum amount that you are willing to spend, and you only pay when someone clicks on your ad and visits your site. So what is AdWords? Well, it can be a key part to marketing and growing your business online. It allows potential customers to find you on Google and many other websites. You only pay when potential customers click on your ad and then actually visit your website. It lets potential clients know you're open for business online. It's the smart way to attract customers on the go. It's a handy way to attract potential from near or far. Take your online marketing to the next level and set up your AdWords account today. So, as you have seen कि पेड सर्च मार्केटिंग किस तरह से काम करती है और एडवर्ड्स किस तरह से हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस को, जो कि गूगल का एक एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम है. ऑल्दो बहुत सारे सर्चर्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं नेचुरल सर्च रिजल्ट्स को या नेचुरल सर्च लिस्टिंग्स में से लिंक्स को क्लिक करने के लिए, बट देयर इज स्टिल अ सफिशिएंट नंबर जो कि पेड लिस्टिंग्स को क्लिक करता है, एंड इट इज़ रफली एस्टिमेटेड के अराउंड अ क्वार्टर और अ थर्ड ऑफ ऑल क्लिक्स आर जनरेटेड फ्रॉम लिंक्स थ्रू पेड लिस्टिंग्स में जो नज़र आ रहे होते हैं. और ये जो लिंक्स हैं ये बहुत प्रॉफिटेबल हैं कंपनीज लाइक गूगल के लिए, जिसका रेवेन्यू सोर्स ही एडवर्टाइजिंग है, और इसके साथ साथ उन एडवर्टाइजर्स के लिए भी जिनकी वेब पेजेस के ऊपर ट्रैफिक जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है. सो बहुत बिजनेस जनरेट किया जा सकता है इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट के. पेड सर्च एडवर्टाइजिंग के या पेड सर्च मार्केटिंग के दो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं विद द कन्वेंशनल एडवर्टाइजिंग, और यही इसके दो मेन एडवांटेजेस भी हैं. इन केस ऑफ पीपीसी यानी पेड सर्च मार्केटिंग के केस में एडवर्टाइज़र वो कंपनी जो कि एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाह रही है या एडवर्टाइज करना चाह रही है, दैट कंपनी इज़ नॉट पेइंग फॉर द एड टू बी डिस्प्लेड. यानी जब एड डिस्प्ले हो रहा है तो कोई पेमेंट नहीं हो रही, कोई अमाउंट डिडक्ट नहीं हो रहा एडवर्टाइजर्स के अकाउंट में से. कॉस्ट सिर्फ उस टाइम इनकर होती है जब एड पे क्लिक किया जाता है और जब किसी विजिटर को डायरेक्ट किया जाता है एडवर्टाइजर की वेबसाइट की तरफ. सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ कॉस्ट पर क्लिक मॉडल. यानी आपको उसी टाइम पे चार्ज किया जाता है जब कोई एक्चुअल विजिटर आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेकर आपके बिजनेस की वेबसाइट तक पहुंचता है. इसके अलावा भी कुछ और ऑप्शंस हैं जो कि पेड सर्च मार्केटिंग में यूज़ की जा सकती हैं. गूगल भी दो और प्रोग्राम्स ऑफर करता है, विच इज़
CPM یعنی سائٹ کی ٹارگیٹنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے, اور CPA دیٹ از پے پر ایکشن آپشنز. یہ دونوں چیزیں اس کے کانٹینٹ نیٹ ورک پہ آفر کی جاتی ہیں, جہاں پر کانٹیکسچوئل ایڈز ڈسپلے ہوتے ہیں تھرڈ پارٹی سائٹس کے اوپر ریلیونٹ ٹو دا کانٹینٹ آن اے پیج. جیسے ہم نے ایڈ سینس پروگرام کے بارے میں ذکر کیا تھا, اور جب ہم کانٹیکسچوئل ایڈز کی بات کرتے ہیں یا کانٹیکسچوئل ایڈز کا ذکر کر رہے تھے کہ ویب سائٹس کے اوپر ایڈ اسپیسز موجود ہیں, ویب سائٹس اونرز جو ہیں ان اسپیسز کو سیل کرتے ہیں اور اس کے اگینسٹ کچھ فی چارج کرتے ہیں جو ان کا سورس آف ریونیو بنتا ہے, تو وہاں پر پھر سائٹ ٹارگیٹنگ اور پے پر ایکشن ٹائپ کے آپشنز کو یوز کیا جاتا ہے, اور یہ پھر پیڈ سرچ مارکیٹنگ کا بھی حصہ بنتا ہے اس کی, اور دوسری یہ ٹیکنیکس ہیں. دوسرا فائدہ جو پیڈ سرچ مارکیٹنگ سے ہوتا ہے, PPC ایڈورٹائزنگ سے ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کنونشنل ایڈورٹائزنگ, PPC از ہائیلی ٹارگیٹڈ. یعنی جو ایک ریلیونٹ ایڈ ہے جس کے اوپر لنک ہے ڈیسٹینیشن ویب پیج کا, وہ صرف اس وقت ڈسپلے کیا جاتا ہے جب یوزر کے سرچ انجن کے اندر اس سے ریلیٹڈ اسپیسیفک سرچ فریز یوزر نے انٹر کی ہے, اور دا ایڈ اپیئرز آن دا کانٹینٹ نیٹ ورک جب ریلیونٹ کانٹینٹ جو ہے وہ پبلشر نے ڈسپلے کیا اس سے ٹریگر ہو کے وہاں پر سملر ایڈ لگ جاتا ہے. سو یہاں پہ دیر از لمیٹڈ ویسٹیج کمپیئر ٹو ادر میڈیا, یعنی آپ صرف اسی ٹائم پے کر رہے ہیں جب اس کے ریزلٹ ساتھ ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں. ٹریڈیشنل میڈیا میں یو آر سینڈنگ آؤٹ اے میسج جو کہ بہت کاسٹلی طریقوں سے لوگوں تک پہنچتا ہے, اینڈ یو ڈو ناٹ نو واٹ ہیپنڈ, لوگوں نے ویو بھی کیا یا نہیں کیا, ویو کیا تو انہوں نے اس کو یاد بھی رکھا یا نہیں رکھا. یہاں پر یوزرز رسپونڈ کر رہے ہیں پرٹیکولر کی فریز کے ساتھ, اور کر رہے ہیں ریلیٹڈ کانٹینٹ کو جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں جن کا انٹرسٹ ہے. سو یہاں پر ہمیں گڈ کوالٹی لیڈز ملتی ہیں اور زیادہ ٹارگیٹنگ کی جا سکتی ہے. A little e-marketing insight for you. ہم نے بات کی تھی کہ گوگل جو ہے وہ کوالٹی رینکنگ کرتا ہے, کوالٹی اسکور بھی نکالتا ہے, ناٹ جسٹ نمبر آف وزٹرز ویب سائٹ کی بیس کے اوپر رینکنگ نہیں کرتا. سو کوالٹی اسکور جو ہے وہ اٹ از اے کی ٹو دا سکسیسفل PPC مارکیٹنگ, پے پر کلک مارکیٹنگ. آپ کو اس کی امپلیکیشنس کو کنسیڈر کرنا چاہیے جب آپ کوئی ایک اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں یا کوئی کاپی لکھتے ہیں, ایڈ کی کاپی لکھتے ہیں کانٹینٹ کی. سو گوگل نے یہ کوالٹی اسکور ڈیولپ کیا کیونکہ انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ ریلیونس جو ڈیلیور کی جاتی ہے تھرو اسپانسرڈ لنکس وہ بہت ضروری ہے یوزرس کے ایکسپیرئنس سے ریلیٹڈ اور ان کو پروفٹ سے بھی ریلیٹڈ. سو انہوں نے ایڈورڈز کے ہیلپ سسٹم میں گوگل نے ایکسپلین کیا ہوا ہے, اینڈ اٹ سیز دا ایڈورڈ سسٹم ورکس بیسٹ فار ایوری بڈی, ایڈورٹائزرز, یوزرز, publishers and Google too, when the ads we display match our users' needs as closely as possible. We call this idea relevance. We measure relevance in a simple way. Typically, the higher an ad's quality score, the more relevant it is for the keywords to which it is tied. When your ads are highly relevant, they tend to earn more clicks, move higher in ad rank and bring you the most success. تو جو کرنٹ گوگل کا کوالٹی اسکور فارمولا ہے دیٹ از بیسیکلی کی ورڈز کلک تھرو ریٹ جس کو CTR بھی کہا جاتا ہے, ایڈ ٹیکسٹ ریلیونس, کی ورڈ ریلیونس, لینڈنگ پیج ریلیونس اینڈ ادر میتھڈز آف اسیسنگ ریلیونس. یعنی گوگل جو ہے وہ کوالٹی اسکور میچ کر رہا ہے ریلیونس کے حساب سے, اور اس سے پھر ریلیٹڈ جو ہے وہ ایڈز اسپانسرڈ لنکس کے اندر اپیئر ہوتے ہیں. تو وی شوڈ کیپ ان مائنڈ کہ گوگل کا جو کوالٹی اسکور ہے اس کو ذہن میں رکھیں اور اس کے حساب سے پھر اپنا کانٹینٹ اور ایڈز اور PPC کیمپین کو ڈیزائن کیا جائے.
पे पर क्लिक के और एडवांटेजेस क्या हैं? इन एडिशन टू परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट और वेल टारगेटेड प्रॉस्पेक्ट, पीपीसी के और एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें बेहतर अकाउंटेबिलिटी है, यानी सही ट्रैकिंग सिस्टम और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कीवर्ड्स के अगेंस्ट कैलकुलेट किया जा सकता है. एंड एज आई हैड शोन अर्लियर, जो डैशबोर्ड मैंने आपको दिखाए गूगल एनालिटिक्स के भी, और जो ट्रेंड्स और अलर्ट्स और वहाँ से हम चीज़ें देख सकते हैं, वो हमें हेल्प करती हैं. और गूगल एडवर्ड्स का जो अपना ट्रैकिंग सिस्टम है वो हमें हेल्प करता है कि हम सही ट्रैक कर सकें एक्टिविटी को यूजर्स की, प्लस हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है इवन फॉर इंडिविजुअल कीवर्ड्स दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज वेल. उसके अलावा जो पीपीसी है वो दैट इज प्रेडिक्टेबल एज वेल, यानी ट्रैफिक, रैंकिंग्स, रिजल्ट्स और जनरली जो है वो स्टेबल हैं और प्रेडिक्टेबल हैं. एसईओ के केस में ऐसा नहीं है. हम दिस कंट्रास्ट्स विद एसईओ एज वेल. एंड द अदर थिंग इज दैट जो पीपीसी है दैट इज प्रेडिक्टेबल, यानी ट्रैफिक्स, रैंकिंग्स, रिजल्ट्स जनरली स्टेबल हैं और प्रेडिक्टेबल हैं. दिस कंट्रास्ट विद एसईओ एज वेल, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के साथ ये कंट्रास्ट बात करती है बात कि पीपीसी के केस में हमें पास ट्रैफिक और रैंकिंग और रिजल्ट्स जो हैं वो प्रेडिक्टेबल हैं. हम पीछे कैंपेन के पहले रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं, हमारे पास डेटा मौजूद है एडवर्ड्स के प्रोग्राम के अंदर, सो इट इज़ मोर प्रेडिक्टेबल. पीपीसी और पेड सर्च मार्केटिंग जो है दैट इज technically simpler than SEO because position is based on a combination of bid amount and quality score. आपने वीडियो में भी देखा होगा, अभी जो एडवर्ड्स की दिखाई थी मैंने, कि हम लोग बिड करते हैं अगेंस्ट सर्टन कीवर्ड्स जिसके ऊपर हमारा सर्च रिजल्ट में नाम आना ज़रूरी है. सो अभी जैसे हमने लैपटॉप्स को सर्च किया गूगल में और 2-3 कंपनीज के लिंक्स बिल्कुल टॉप पे नज़र आए और वो एड्स बेस्ड लिंक्स थे, तो दैट वाज basically because those companies were ready to pay more against those keywords और उनके नाम वहाँ पर नज़र आने शुरू हो गए. इसके अगेंस्ट एसईओ के केस में हमें लॉन्ग टर्म और टेक्निकली कॉम्प्लेक्स वर्क चाहिए होता है पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए या साइट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, लिंक बिल्डिंग के लिए. इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, अ लॉट ऑफ कमिटमेंट, और वेब टीम और बाकी लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए होती है, कंटेंट राइटर्स की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के केस के अंदर. सो वो दैट इज़ अ रिलेटिवली लॉन्गर प्रोसेस. पे पर क्लिक कैंपेन्स के इसके अलावा जो एडवांटेजेस हैं दैट इज स्पीड. पीपीसी लिस्टिंग्स गेट पोस्टेड क्विकली, यूजुअली इन अ फ्यू डेज. जैसे ही एडिटर रिव्यू करता है आपकी पीपीसी लिस्टिंग्स कैन बी अवेलेबल. एसईओ रिजल्ट्स कैन टेक वीक्स और मंथ्स टू बी अचीव्ड. मोर ओवर व्हेन अ वेबसाइट इज रिवाइज्ड फॉर एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए जब वेबसाइट में चेंजेस की जाती हैं तो फिर भी रैंकिंग्स ड्रॉप होती हैं, क्योंकि सर्च इंजन्स के जो क्रॉलर्स हैं और जो उनकी वेबसाइट्स में इंडेक्सेस हैं वो दोबारा से क्रिएट किए जा रहे होते हैं, री इंडेक्सिंग की जा रही होती है. तो एसईओ के केस में जब चेंजेस लेकर आई जाती हैं वेबसाइट्स पे तो वहाँ पर टाइम लग सकता है. ऑन द अदर हैंड पीपीसी कैंपेन्स के केस में हमें जल्दी जल्दी रिजल्ट्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं. एंड देयर इज़ वन मोर थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि अगर हमने एक कैंपेन रन की है पीपीसी यानी पेड एडवर्टाइजमेंट की, तो ज़ाहिर है ड्यूरिंग दैट टाइम हमारा वेब ट्रैफिक भी इंक्रीज हो रही होगी और उसकी वजह से भी फिर हमें हेल्प हो सकती है सर्च इंजन की जो नेचुरल लिस्टिंग हैं लेटर ऑन उनमें रैंकिंग्स इंक्रीज करने के लिए, बिकॉज हमारे पास वो जो सर्च इंजन है वो री इंडेक्सिंग वगैरह कर रहा होता है. पे पर क्लिक का जो फिफ्थ एडवांटेज है दैट इज ब्रांडिंग. a lot of research and tests have shown कि there is a branding effect with PPC. अगर लोग क्लिक ना भी करें जो पेड ऐड है उसके ऊपर, उसके बावजूद जो है वो ब्रांडिंग के लिए ये एड्स हेल्प करते हैं.
product launches में और major campaigns में PPC can be of a very good use, especially with reference to branding. एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं पे पर क्लिक के, और इनको मैनेज करने की ज़रूरत है. सबसे पहले कि ये कंपैटिटिव और एक्सपेंसिव है, क्योंकि पे पर क्लिक जो है वो बहुत पॉपुलर सिस्टम हो गया है, और कई कंपनीज जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं बिडिंग वॉर्स में, क्योंकि उनके कंपैटिटर्स उनसे ज़्यादा पे करने को तैयार होते हैं किसी कीवर्ड के अगेंस्ट जो उनसे अमाउंट डिडक्शन होनी है उनके अकाउंट में. तो अ वॉर स्टार्ट्स, एक कंपैटिटर जो है वो आपसे ज़्यादा बिड करता है, फिर आप ज़्यादा बिड करते हैं, करते करते ऐसी लेवल पे प्राइसेस पहुंच जाती हैं जो कि अनएक्सेप्टेबल होने लग जाती हैं. जैसे कि कुछ फ्रेजेस लाइक इंश्योरेंस रिलेटेड फ्रेजेस कैन एक्सीड $10 से भी ज़्यादा अमाउंट आपसे चार्ज किया जा सकता है पर क्लिक. यानी जब भी एड डिस्प्ले हो रहा है तो यू हैव टू पे पर विजिट $10 एंड यू नॉट रियली श्योर के उससे लोग विजिट करके चले जाएंगे या कोई कन्वर्जन भी होगी, कोई एक्शन भी लेगा या कोई परचेज करेगा इंश्योरेंस या नहीं करेगा. बट इवन देन दैट इज एक्सपेंसिव और कंपैटिटिव जो एडवर्ड्स का यूसेज है दैट कैन बिकम अ डिसएडवांटेज. उसके अलावा इनअप्रोप्रिएट इट कैन बी for companies with a lower budget or a narrow range of products on which to generate lifetime value. It might not be cost effective to compete. Paid search जो है वो कई दफ़ा inappropriate भी हो सकती है. कुछ और जो डिसएडवांटेजेस हैं इसके अलावा, दैट इज नीडफुल ऑफ स्पेशलिस्ट नॉलेज. PPC रिक्वायर्स अ नॉलेज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, बिडिंग ऑप्शंस एंड ऑफ द रिपोर्टिंग फैसिलिटीज ऑफ डिफरेंट एड नेटवर्क्स. हमारा जो इंटरनल स्टाफ है उसको आप ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन दे विल स्टिल हैव टू कीप अप टू डेट विद चेंजेस टू द पेज सर्च जो पेड सर्विसेज हैं उसमें. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, हमारी पाकिस्तानी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में अब नई जॉब पोजीशंस जो है वो बनना शुरू हो गई हैं, जिसमें पीपल आर कॉल्ड डिजिटल मीडिया मैनेजर्स एंड डिजिटल मीडिया ऑफिसर्स और कंटेंट राइटर्स, बिजनेस एनालिस्ट्स. इस तरह की पोस्ट्स क्रिएट की जा रही हैं, और इन लोगों का काम ही सिर्फ वेब प्रेजेंस और वेब आइडेंटिटी को मैनेज करना होता है, और वेब से रिलेटेड जो है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ वो ई मार्केटिंग का काम कर रहे होते हैं. पे पर क्लिक के और डिसएडवांटेजेस में इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग. PPC अकाउंट को मैनेज करना, डेली या आवरली चेक्स की ज़रूरत पड़ती है, बिडिंग को मॉनिटर करते रहना, उसको कंपैटिटिव रखना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, और टूल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिस वेरीज फ्रीक्वेंटली. सो अब टू डेट रहना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है. एंड दैट इज़ वाई आई मेंशन्ड कि इस काम के लिए अलग से स्टाफ मेंबर्स हायर किए जाते हैं, बिकॉज देयर वर्क इज़ जस्ट टू डू दिस. PPC can be irrelevant at times as well. Sponsored listings are only part of the search engine marketing mix. Many searches do not click on these, so ये कई दफ़ा irrelevant भी हो सकती हैं. But if it's a company like Amazon जो कि बहुत ज़्यादा compete कर रही है और अपने followers से आगे रहने की कोशिश कर रही है, और hefty amount of budget is allocated to things like this, तो फिर उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा relevant काम रहता है. बट एनी वे फॉर अदर्स इट कैन बी अ डिसएडवांटेज अगर वो इररेलेवेंट जो है पेड लिस्टिंग्स अपेयर हो सर्च रिजल्ट्स में. How would you manage a PPC, or how would you manage pay per click or paid search marketing campaign? होता क्या है कि different advertisers they bid on particular keywords. एक वेब बेस्ड मैनेजमेंट इंटरफेस को यूज़ करते हैं जो कि एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है, जैसे कि गूगल एडवर्ड्स है जो ज़्यादा पॉपुलर है. उसके ऊपर एक अकाउंट बनाया जाता है
اور اس اکاؤنٹ کا ایک اسٹرکچر بنایا جاتا ہے, اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اٹ determines how closely you can target your paid search activities. اس کے علاوہ پھر اس اکاؤنٹ میں campaigns بنائی جاتی ہیں. campaigns provide a way to manage ads for related products, اور آپ کو اس daily budget set کرنا ہوتا ہے, which will often correspond to budgets for different product groups, categories and geographics. So you can have a campaign, اور اس campaign میں ad groups بن سکتے ہیں, اور آپ کا جو بجٹ ہے وہ اسکیٹر ہو سکتا ہے یا کورسپونڈ کر سکتا ہے مختلف پروڈکٹ کے گروپس کے حساب سے. Generic search terms, brand terms often have their own campaigns compared to more specific product campaigns. So یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ایک ہی دفعہ میں ایک ہی ٹائم کے اوپر 4-5 آپ کے پاس ڈفرینٹ طرح کی کیمپینز رن ہو رہی ہوں جو کہ ایڈ ورڈ سے ریلیٹڈ ہیں, اور ہر کیمپین کا آبجیکٹو ڈفرینٹ ہے. ود ان ایچ کیمپین ایڈ گروپس سیٹ کیے جاتے ہیں جو کہ کی ورڈز کو وہاں پر رکھتے ہیں, اور وہ ٹریگر کرتے ہیں ایڈ کو ڈسپلے ہونے کے لیے جب اس کے ریلیٹڈ سرچ کی جاتی ہے. ایڈورٹائزرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میکسیمم کاسٹ پر کلک کیا ہے جو کہ وہ تیار ہیں پے کرنے کے لیے اگینسٹ ایچ کی ورڈ اور کی فریز اور ایڈ گروپ. سو ایز وی ہیو سین کہ انشورنس کے کیس میں ایڈورٹائزرز آر ایون ریڈی ٹو پے اپ ٹل $10 اور £10 پر کلک. کچھ اور ایریاز ایسے ہیں جس میں کم بھی پے کرتے ہیں. سو وی ہیو, ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسے کی ورڈز کو ٹارگٹ کریں جو کہ ایک اچھا کمپٹیشن بھی جنریٹ کرے اور بہت زیادہ ہائی کاسٹلی پیمنٹس بھی ہمیں نہ کرنی پڑے. ایڈورڈز کے اکاؤنٹ کا اگر اسٹرکچر دیکھنا چاہیں تو دس از ہاؤ اٹ ورکس. یو کریٹ این اکاؤنٹ اینڈ ود یور ای میل اینڈ آئی ڈی آپ کو بلنگ انفارمیشن کے لیے, پیمنٹ کے لیے اپنا کوئی کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلس دینی پڑتی ہیں, اور پھر آپ اپنی اکاؤنٹس کی پریفرنسز سیٹ کر سکتے ہیں. یوزنگ اینی جی میل آئی ڈی اور گوگل آئی ڈی آپ لاگ ان کر سکتے ہیں, بٹ یو ول ہیو ٹو میک پیمنٹس تھرو کریڈٹ کارڈس یا آن لائن پیمنٹ سسٹم کے تھرو آپ کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. دین آپ کیمپین اسٹارٹ کر سکتے ہیں ود ان ون اکاؤنٹ. ایز یو کین سی ہیئر, یہاں پر 2 کیمپینز جو ہیں وہ رن ہو رہی ہیں. ہر کیمپین کی اسٹارٹ اور اینڈ ڈیٹ دینی ہوتی ہے, ڈیلی بجٹ دینا ہوتا ہے, نیٹ ورک کی پریفرنسز دینی ہوتی ہے, یعنی گوگل کے ایڈ نیٹ ورکس کے اوپر بھی آپ کا ایڈ آئے یا سرچ انجن میں ٹیکسٹ ایڈ آئے یا ڈسپلے ایڈ آئے وہ آپ نے مینشن کرنا ہوتا ہے. اور پھر لینگویج اور لوکیشن ٹارگیٹنگ بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں. لوکیشن ایک سٹی میں, کنٹری میں, ریجن میں, ورلڈ وائڈ گلوبل ایڈ آپ کا آئے, وہ ساری سیٹنگز کی جا سکتی ہیں. سو ود ان ایچ کیمپین یو کین ہیو فردر ایڈ گروپس, اور آپ کے پاس ایک سیٹ آف کی ورڈز ہے یا سائٹس ہیں, اور اس کے اوپر آپ کے پاس ایک سے زیادہ ایڈ بھی ہو سکتا ہے, اور پھر آپ چوز کرتے ہیں کہ آپ نے سی پی سی یا سی پی ایم بڈ کرنی ہے, یعنی کاسٹ پر کلک کرنا ہے یا کاسٹ پر ملی کرنا ہے. سی پی ایم کاسٹ پر ملی, یعنی 1000 امپریشنز جب جنریٹ ہوتے ہیں کسی ایڈ کے تو پھر آپ سے کاسٹ جو ہے وہ آپ کو انکر کرنی پڑتی ہے یا آپ کو چارج کیا جاتا ہے. سو دیر از اے کیمپین, اور اس کے آگے فردر 2 گروپس آپ کو نظر آ رہے ہیں. سو ایک اکاؤنٹ کے اندر ایٹ اے ٹائم ایک سے زیادہ کیمپین رن ہو سکتی ہے. یہاں پر 2 کیمپینز ہیں اور ہر کیمپین میں فردر 2 ایڈ گروپس آپ کو نظر آ رہے ہیں. ایک ایڈ گروپ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے؟ یہاں پر آپ کے پاس ایک موبائل کا پرٹیکولر ماڈل ہے, اور اس ماڈل کے اگینسٹ آپ کے پاس جو کاسٹ پر کلک بڈ اماؤنٹ ہے دیٹ از 0.40 آف اے پاؤنڈ, اور اس کے اگینسٹ امپریشنز یا کلک تھرو ریٹ کتنا آ رہا ہے وہ مینشن کیا گیا ہے. کلک تھرو ریٹ از اگین دا نمبر آف پیپل ہو آر کلکنگ آن این
ایڈ اینڈ کمنگ ٹو یور ویب سائٹ اور اس کی ورڈ کے اگینسٹ کتنے سرچ ریزلٹس آئے تھے, یعنی کتنے لوگوں نے ان کی ورڈس کو سرچ کیا اور ان سرچ چیز میں سے کتنے لوگوں نے آپ کے ایڈ کو کلک کیا, وہاں سے کلک تھرو ریٹ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کی ورڈ جو کہ MDA Pro ہے, یہاں پر موبائل کا ایک ماڈل ہے, اس کے اگینسٹ پھر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ایوریج CPC, ایوریج کاسٹ, سب ڈیٹیلز ہمارے پاس موجود ہیں. اینڈ دس از این ایڈ گروپ, اور اس کے اگینسٹ یہاں پر 2 ایڈز ہیں. اس ایک ایڈ گروپ کے اندر 2 ایڈز موجود ہیں. فری MDA Pro, اس میں ایک کی فریز یوز کی گئی ہے, اور دوسرے ایڈ میں MDA Pro فری دوسری یوز کی گئی ہے, اور یہاں پر 2 لنکس دیے گئے ہیں جن کو ان کو ٹارگٹ کر دیا گیا ہے. سو ایڈز جو ہیں وہ یہاں پر ویزیبل ہیں جو کہ اس ایڈ گروپ کا حصہ ہیں. یو کین سی کہ ان ایڈز کے بارے میں بھی فردر انفارمیشن یہاں پر موجود ہے. there were 3 deleted ads, there were 14 clicks اور 1.2% CTR ہے, that is 1.2% click through rate نظر آ رہا ہے. ایوریج CPC اماؤنٹ دیا گیا, اینڈ there is an option to create new ads as well. یہاں پہ ٹیکسٹ ایڈ بھی بنایا جا سکتا ہے اور امیج ایڈ بھی بنایا جا سکتا ہے. سو یہاں پر سنگل کی ورڈ ہے, جب ٹائپ کیا جائے گا تو ایک ٹارگیٹڈ میسج ڈسپلے ہوگا فار وچ ڈفرنٹ ورژنس کین بی سروڈ فار ٹیسٹنگ. There is a best practice e-marketing tip. Google AdWords اکاؤنٹ کا جو اسٹرکچر ہے اس میں your ads will be more relevant to searchers. اگر آپ کریٹ کریں many focused ad groups ہر کیمپین کے اندر, اور اس میں each campaign should target a particular type of searching. Each ad group should not have too many diverse or unrelated keywords, since you will be less able to deliver relevance, so your click-through rate will be low and your price bid will have to be high compared to competitors to get the listing position you need. So سجیسٹ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم ہر ایڈ گروپ میں ایک سے زیادہ جو ہے وہ ایڈ گروپس بنائیں, اور 10 سے 20 میکسیمم کی ورڈز پر ایڈ گروپ مینشن کریں, اور پھر ہمیں اس سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. گوگل میں ایک اور فیسلٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے which is known as content network, جو کہ ہیلپ کرتی ہیں میسیجز کو تھوڑا سا ڈفرینٹلی ٹریٹ کرتی ہیں. لیکن اس سے پہلے ایز اے فرسٹ ٹائم ایڈورٹائزر اٹ از یوزلی بیسٹ کہ آپ سوئچ آف کر دیں کانٹینٹ نیٹورک کو اور کانسنٹریٹ کریں ایڈورٹائزمنٹ کو صحیح طریقے سے کرنے کے اوپر ود ان دا مین سرچ ریزلٹس رادر دین دا کانٹینٹ نیٹورک. پے پر کلک کو مینج کرنے کے لیے ایز فار اینی ادر میڈیا بائرز جو ہیں وہ کیئرفلی ایویلویٹ کرتے ہیں ایڈورٹائزنگ کاسٹس کو ان ریلیشن ٹو دا انیشیل پرچیز ویلیو اور لائف ٹائم ویلیو دے فیل دے ول اچیو فرام دی ایوریج کسٹمر. اور یہاں سے پھر ان کو فائدہ اگر نظر آتا ہے اس ایویلویشن سے تو پھر وہ آگے PPC کیمپینز کے اوپر کام کرتے ہیں. ایز ویل ایز کنسیڈرنگ دا کاسٹ پر کلک یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دا کنورژن ریٹ وین دا وزٹر ارائیوز ایٹ یور سائٹ. کیا وہ آ کے وزٹ کیا اور چلے گئے یا آ کے واقعی کوئی ایکشن لیا ہے. سو کنورژن ریٹس جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دوز ایز ویل جب آپ اپنے CPC بیسڈ ایڈورٹیزمنٹ کو یا کیمپین کو اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ کلیئرلی یہ پاسبل ہے کہ ایک ایڈ افیکٹو ہے, کلک تھرو لے کر آ رہا ہے اور ٹریفک جنریٹ کر رہا ہے, لیکن اگر کیمپین کا آؤٹ کم یہ ہے کہ آپ نے سیلز انکریز کرنی ہے یا لیڈ جنریٹ کرنی ہے تو اس آؤٹ کم کو اچیو نہ کر رہا ہو. سو ہمیں بہت سارے فیکٹرز کنسیڈر کرنے چاہیے اور اپنے ٹارگٹ جو ہمارا ہے جس کو اچیو کرنا ہے اس کو دیکھتے ہوئے پلان کرنی چاہیے اپنی PPC کیمپین. اینڈ اگین جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے, جسٹ ریممبر کہ ہمارے پاس ٹارگیٹس,
timing and techniques. These are the three things, and those three things should be kept in mind here as well. اگر آپ کے سائٹ کے اوپر وزٹرز آ رہے ہیں لیکن کوئی کنورژن نہیں ہو رہی اور آپ کا وہ ٹارگٹ میٹ نہیں ہو رہا, تو اس کا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کے جو وزٹرز کو انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں, دے کوڈ بی پور انسینٹیوز, یا پھر کوئی کال ٹو ایکشن موجود نہیں ہے ویورز کے لیے. کنورژن جو ہو رہی ہے اس میں دے ڈو ناٹ نو واٹ ٹو ڈو, یا کوئی کال ٹو ایکشن موجود نہیں ہے. اور جو پروفائل ہے وزٹرز کا جو کہ کلک تھرو کر کے آئے ہیں, جو ٹریفک جنریٹ ہوئی ہے, دیٹ کوڈ بی رانگ, یعنی آڈینس صحیح آڈینس تک ٹارگٹ نہیں ہوا ہے ایڈ. سو اس چیز کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے اور اس کے حساب سے انسینٹیو ضروری ہیں. وزٹرز کو کال ٹو ایکشن آپ کے ایڈز میں ہونا ضروری ہے, اور اس کے علاوہ جو پروفائل ہے وزٹرز کا, آڈینس جو ڈیسائیڈ کرنی ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی ایک امپلیکیشن یہ ہے کہ اٹ ول بی آفن مور کاسٹ افیکٹو اگر ٹارگیٹڈ مائکرو سائٹس جو ہیں یا لینڈنگ پیجز ہیں, بیکاز آپ کی ساری جو ایڈورٹیزمنٹس ہیں وہ آپ کے ہوم پیج پہ تو ٹارگیٹڈ نہیں ہوں گی. if you want to انکریز دا سیل آف اے پرٹیکولر پروڈکٹ, تو آپ کا ایڈ کا جو لنک ہے وہ جائے گا اس پیج کے اوپر جہاں پر اس پروڈکٹ کی ڈیٹیلز موجود ہیں, اور وہاں پر اس پروڈکٹ کے ساتھ ہی اس کو ایڈ ٹو کارٹ کا بٹن لیٹ سپوز آپشن موجود ہے, یعنی کسٹمر اس کو پرچیز کر سکتا ہو, اس والے لینڈنگ پیج کے اوپر لے جانا ضروری ہے. سو ٹارگیٹڈ مائکرو سائٹس یا لینڈنگ پیجز جو ہیں وہ کریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اسپیسیفکلی فار سرٹن کی فریزز, تاکہ جو یوزرس آ رہے ہیں وہ آ کر آپ کی ویب سائٹ پہ یا تو کوئی انکوائری کریں, جیسے لیڈ جنریشن ہوگی, یا پھر سیلز ہو سکے. سو دس وڈ بی اے میجر آف کنورژنز آف آپ کی سکسیس جو ہے وہ یہاں سے ایڈ کیمپین کی میجر کی جا سکتی ہے. دس کین آلسو بی پارٹ آف دا سائٹ اسٹرکچر, یعنی کار انشورنس کے اوپر اگر آپ کلک کرتے ہیں ایڈ کے اوپر, اور اگر وہ وزٹر کو لے جاتا ہے کار انشورنس کے پیج کے اوپر رادر دین دا سائٹس ہوم پیج, جیسے میں نے ابھی مینشن کیا ہے, تو دیٹ وڈ بی آف مور ویلیو, دیٹ وڈ بی اے بیٹر اپروچ. This is not a form of advertising to use unless the effectiveness of the website in converting visitors to buyers is known. آپ کے ویب سائٹ کا اگر اسٹرکچر اچھا نہیں ہے, لوگ آتے ہیں وزٹ کرتے ہیں لیکن the website design is not good enough, the website is not attractive to the user, یا اس کو ویو کرنے میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے, یوزر فرینڈلی نہیں ہے, تو پھر آپ کی کیمپین کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وزٹرز جو ہیں وہ بائرز میں کنورٹ نہیں ہو سکیں گے, یا وزٹرز کوئی ایکشن نہیں لیں گے, آپ کی ویب سائٹ پہ ٹائم اسپینڈ نہیں کریں گے. یہاں پہ میرے پاس گوگل کے ایڈورڈ پروگرام کا ایک اسکرین شاٹ ہے, اینڈ یو کین سی کہ انشورنس سے ریلیٹڈ جو کی ورڈز ہم نے پہلے بھی آئیڈینٹیفائی کیے تھے, ان کی ورڈز کے حوالے سے جو پلاننگ کی جا رہی ہے وہ ہمیں یہاں پر دکھائی دی جاتی ہے کہ اوور آل انشورنس کا ورڈ جو ہے وہ کتنے کلکس پر ڈے لے کر آتا ہے, کار انشورنس جو ہے اس کو کتنے کلکس پر ڈے مل سکتے ہیں یا ملتے ہیں, اور چیپ کار انشورنس کو کتنے لوگ سرچ کرتے ہیں, اس کے کلکس کتنے ملتے ہیں پر ڈے کے حساب سے. پھر ایوریج کاسٹ پر کلک ان کیس آف ایچ آف دیز کی ورڈز دیٹ کین بی کیلکولیٹڈ, اور اس کے حساب سے پھر آپ کی ہر روز کی کاسٹ کتنی ہوگی وہ مینشن ہے. ایوریج پوزیشن, یعنی آپ کا ایڈ ان کی ورڈز کے اگینسٹ اگر آپ اتنا اماؤنٹ بڈ کرتے ہیں جو سامنے مینشنڈ ہے, تو آپ کی ایوریج پوزیشن آن دا سرچ ریزلٹس کہاں پر آ سکتی ہے. اور پھر اس میں انہوں نے کاسٹ پر ایکوزیشن جو ہے وہ بھی مینشن کیا ہے, اس ٹیبل کے اوپر سامنے آپ کے پاس موجود ہے. سو دس ٹائپ آف ٹول کین ہیلپ یو آؤٹ ود, آپ کے اپنے بجٹ کے حساب سے, کی ورڈس کے حساب سے آپ اپنے لیے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ایڈ ورڈس اور کی ورڈس, کی فریزز اپنے لیے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں.
Cost per click differs between different keywords from generic to specific, as you have seen from our previous example. जैसे ही यहाँ पर आप देखते हैं कि general keyword जो है that is less expensive than the specific keyword. Insurance is around 5.4. जबकि women's car insurance is about 10.5. So generic keywords जो हैं वो less expensive हैं और जो specific keywords हैं या key phrases हैं they are more expensive. यानी जो cost per click है depending on the types of keywords वो vary करती है specific और generic words में. It also shows the impact of different conversion rates on the overall CPA, as we have seen, हमने पीछे टेबल में भी देखा है. इसमें ये भी देखा जा रहा है कि नीश टर्म्स जो है वो जो बेहतर इंडिकेट करती हैं इंटरेस्ट को इन अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जैसे कि यहाँ पे विमेंस कार इंश्योरेंस में कहा था, उनमें हायर फी डिमांड की जा रही है. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर केस में ये ऐसा हो, ऑपोजिट भी हो सकता है. यानी लेस कंपैटिटिव कैटेगरीज के केसेस में नीश टर्म्स जो है वो चीपर भी हो सकती हैं. PPC search in competitive categories have been shown. हमने देखा advertising just on these 4 keywords to achieve a higher ranking would cost 33,000 euros in a single day, as we've seen in the table above. So some advertisers, they target lower positions in the SERPs since visitors are better value and lower cost. So जैसे आपने देखा है कि competitive categories में PPC जो है उसकी परफॉर्मेंस को दिखाया गया है अभी इस पिछले टेबल के अंदर, और इन 3 या 4 कीवर्ड्स थे, इनके ऊपर जो है वो कॉस्ट 33,000 यूरोज होगी इन अ सिंगल डे. और कई दफ़ा ऐसा होता है कि एडवर्टाइजर्स बजाय इसके कि फिर इतनी ज़्यादा कॉस्ट की तरफ जाएं, वो टारगेट करते हैं लोअर पोजीशंस इन सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस, क्योंकि बस उन्हें विजिबिलिटी चाहिए होती है अमंग द विजिटर्स. इसी तरह से PPC को मैनेज करने के लिए कॉस्ट पर एक्विजिशन भी कैलकुलेट की जा सकती है. द फार्मूला इज गिवन टू यू राइट इन फ्रंट टू यू. गिवन द रेंज इन कॉस्ट्स, 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी कैन बी परसूड इन PPC सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग. अगर बजट अलाउ करता है तो एक प्रीमियम स्ट्रैटेजी को यूज़ किया जा सकता है ताकि मेजर कंपैटिटर्स के साथ कम्पीट किया जा सके जो कि हाईएस्ट अमाउंट्स ऑन पॉपुलर कीवर्ड्स के अगेंस्ट बिड कर रहे होते हैं. ये स्ट्रैटेजी उस टाइम पे यूज़ की जा सकती है. इट इज़ बेस्ड ऑन बीइंग एबल टू अचीव एन एक्सेप्टेबल कन्वर्जन रेट वंस द कस्टमर्स आर ड्रिवन थ्रू टू द वेबसाइट. दूसरी जो है वो लोअर कॉस्ट स्ट्रैटेजी है जिसमें लोअर कॉस्ट लेस पॉपुलर फ्रेजेस के ऊपर बिड किया जाता है. इससे ट्रैफिक कम जनरेट होगी और इसके लिए फिर ज़रूरी होगा कि बहुत सारी ऐसी फ्रेजेस को यूज़ किया जाए ताकि ट्रैफिक जो है उसको मैच किया जा सके जो कि प्रीमियम कीवर्ड्स के अगेंस्ट जनरेट हो रही होती है. How would you optimize pay per click? यानी हर PPC की फ्रेज जो है उसको मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है इंडिविजुअली, ताकि वी नीड टू मेक श्योर कि जो बिड है वो कंपैटिटिव रहे, जो हम अमाउंट है पर क्लिक का वो कंपैटिटिव रहे इन ऑर्डर टू शो अप इन द टॉप ऑफ द रिजल्ट्स. एक्सपीरियंस्ड PPC मार्केटर्स जो है वो क्या करते हैं, वो ब्रॉडन करते हैं अपनी रेंज ऑफ की फ्रेजेस को और लोअर वॉल्यूम फ्रेजेस को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इस केस में फिर हर एडवर्टाइजर जो है वो मैनेज कर रहा होता है थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड्स को टू जनरेट क्लिक थ्रूज. मैनुअल बिडिंग सून बिकम्स impractical in those cases. So पे पर क्लिक को ऑप्टिमाइज करने की भी ज़रूरत रहती है. Some search engines include their own bidding management tools, but if you or your agency is using different pay-per-click services, जैसे कि Overture है या और भी services हैं, it makes sense to use a single tool to manage them all, और इससे फिर comparison भी आसान हो जाती है. So bid management के कुछ सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो हेल्प करते हैं कि आप एक से ज़्यादा सर्विसेज के ऊपर जो है वो बिड को मैनेज
کر سکیں. اور اس میں we have Atlas 1 Point which is a popular tool, then Bid Buddy is a popular tool جو کہ یوز کیے جا سکتے ہیں across a range of PPC services تاکہ کی فریزز کو میچ کر سکیں آپ ملٹیپل پی پی سی ایڈ نیٹ ورکس کے اوپر اور آپٹیمائز کر سکیں کاسٹس کو سرچ انجن ایڈورٹائزنگ کے لیے. The current CPC is regularly reviewed and your bid is reduced or increased to achieve a goal of profitability or sales volume. آپ ریگولرلی اپنے اکاؤنٹ کو جا کر ریویو کرتے ہیں اور پھر آپ اپنی بڈس کو اماؤنٹس کو ریڈیوس بھی کر سکتے ہیں اور انکریز بھی کر سکتے ہیں. آپ کا جو اسپیسیفک گول ہے پروفیٹیبلٹی سے ریلیٹڈ ہے یا سیلز والیوم سے ریلیٹڈ ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے. اس سے زیادہ جو بڈ مینجمنٹ کے سفسٹیکیٹڈ ٹولز ہیں اس میں ایفیشینٹ فرنٹیئر ہے جو کہ سمپلی پی پی سی یا ایڈ کیمپینز بنانے کے علاوہ بھی ہسٹوریکل کلک کاسٹ امپریشن اینڈ پوزیشن ڈیٹا کو بھی اسٹور کرتا ہے اور ہیلپ کرتا ہے کہ پوری کیمپین کی ماڈلنگ کی جا سکے پورٹ فولیو اسٹائل اپروچ کو یوز کرتے ہوئے جیسے اسٹاک مارکیٹ میں کی جا سکتی ہے پچھلے ٹرینڈز کو دیکھتے ہوئے اور پھر ہر کی ورڈ کے اگینسٹ جو ہے اس کی پوزیشن پریڈکٹ کر سکتا ہے یہ اسمارٹ سافٹ ویئر. اور دا ایکچوئل سی پی سی جو ایکچوئل کاسٹ پر کلک ہے اور کلک والیوم ہے یا کنورژن ریٹ ہے اس کو بھی پریڈکٹ کر سکتا ہے. جیسے جیسے زیادہ مارکیٹرز اویئر ہوتے چلے جا رہے ہیں پی پی سی کے کمپٹیشن کے حوالے سے تو کمپٹیشن بہت انکریز ہوتا چلا جا رہا ہے اور کاسٹ پر کلکس جو ہے وہ بھی انکریز ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کی وجہ سے پروفیٹیبلٹی ظاہر افیکٹ ہوتی ہے ریڈیوس ہو جاتی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ we will soon reach a point where those bidding at the top will be the companies with the most efficient websites for conversion to outcome and the highest potential lifetime value for cross selling. یعنی بہت ویب سائٹس ان پہ ایکٹیویٹی زیادہ ہیں اور جو ایفیشینٹ ویب سائٹس ہیں اسمارٹ مارکیٹرز نے جن کو بہت زیادہ آپٹیمائز بھی کر لیا ہوتا ہے وہاں پر جو ہے ٹاپ بڈنگ وہ آرگنائزیشنز کر رہی ہوں گی. اس کے علاوہ جو پی پی سی سے ریلیٹڈ ایک اور یا پیڈ سرچ انجن سے ریلیٹڈ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از یو نیڈ ٹو میک یور ایڈ کریٹو اینڈ افیکٹو. Creative ad copy is important for quality score and for minimizing costs as well. اور جو آپ کی کاپی رائٹنگ کی ٹیکنیکس ہیں ان کو یوٹیلائز کرنا ہے. کاپی رائٹرز میں بھی آپ کو اپوائنٹ کرنے پڑیں تاکہ وہ بہت ساری جو ایڈیٹوریل گائیڈ لائنز ہیں ایڈز کے حوالے سے ان کو فالو کریں اور اس کے حساب سے ہی ایڈز بنائیں. جیسے ٹریڈیشنل میڈیا کے ایڈز کی سرٹن ریکوائرمنٹس ہیں ان کے ٹی وی ایڈز کی سرٹن ریکوائرمنٹس ہیں ڈیوریشن ہے اور کانٹینٹ کس طرح کا ہو اسی طرح سے جو ڈیجیٹل ایڈز ہیں ان کی بھی کچھ ایڈیٹوریل ریکوائرمنٹس ہیں اور گوگل ایڈز کی بھی کچھ ایڈیٹوریل ریکوائرمنٹس ہیں دا وے دے لک لائک اور اس میں جو کانٹینٹ ڈالا جا سکتا ہے. سو کاپی رائٹنگ ٹیکنیکس کے اوپر کام کرنے کی بھی ضرورت ہے while you are managing your ad campaign. جو بیسٹ پریکٹسز چیک لسٹ ہے ای مارکیٹنگ کی افیکٹو پیڈ سرچ اور کریٹو ایڈز کے حوالے سے اٹ انکلوڈز 12 پوائنٹس. سب سے پہلا ہے ریلیونس سے ریلیٹڈ سرچ کی ٹرمز ایسی یوز کی جائیں ہیڈ لائن اور باڈی آف دی ایڈ کے اندر جو کہ ریلیونٹ ہیں. جو آپ آفر کرنا چاہ رہے ہیں بی اسپیسیفک آن دیٹ آفر ان پیڈ سرچ ایڈز. اسپیسیفک بینیفٹس جو ملتے ہیں لوگوں کو جیسے کہ اگر آپ کوئی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں تو فری ڈلیوری یا پیسے اگر کوئی کم کر رہے ہیں آپ کاسٹ کم کر رہے ہیں یا کوئی اور پروموشن آفر کر رہے ہیں اس کو مینشن کریں. ٹرائی ٹو ڈفرینشیٹ یعنی آپ مینشن کریں کہ کیسے آپ کی آفرنگ یونیک ہے باقیوں سے کمپیٹیٹرز سے. کوشش کریں کہ نمبرز کو انکلوڈ کریں کیونکہ دے اسٹینڈ آؤٹ وین وزٹرز اسکین دا پیج. تو ٹرائی ٹو انکلوڈ نمبرز ان یور ایڈ. یوز کیپس کیپیٹلائزڈ فرسٹ لیٹرز اور ایکرونیمز کو یوز کریں جہاں پر پاسبل ہے یعنی شارٹ فارمز آف ورڈز کو یوز کیا جائے. Space can be good. Sometimes relatively short text can have a higher impact کیونکہ بہت زیادہ ٹیکسٹ ہوتا ہے تو وہ بہت بزی لگتا ہے ایڈ
اس کا افیکٹ اتنا نہیں ہوتا. تو اسپیس کی یوٹیلائزیشن بھی اچھے طریقے سے کرنا ضروری ہے. ٹرائی ٹو یوز کیریکٹرز سینسبلی. یہ جو ہمارے ڈفرینٹ پنکچویشن کیریکٹرز ہیں ان کو سوچ سمجھ کے طریقے سے اکارڈنگ ٹو رولس جو ہے وہ یوز کرنا چاہیے. بی quirky, use distinctive words, different words. Try to squeeze in a call to action. یعنی there should be something for the visitor to do. Call to action کوئی ہونا چاہیے. And the last one is capitalize display URLs. اور کنسیڈر کریں ایسے فیچرز جو کہ پروڈکٹس کو اور ان کے بینیفٹس کو ہائی لائٹ کریں وہ آپ کے ایڈ میں ہوں. سو دیز ور دا افیکٹو پیڈ سرچ ایڈ کریٹو کی جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کی چیک لسٹ. یہ چیک لسٹ آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے ایڈ ڈیزائن کرنے میں جو کہ آپ کا PPC کیمپین کا حصہ ہوگا. One more thing that you need to be aware of is beware of fake clicks. جیسے ہی ہم PPC مارکیٹنگ کا ذکر کرتے ہیں مارکیٹرز تو ان کو جو ہے there is a light bulb that comes on and marketers ask so we can click on competitors and bankrupt them, which means کہ اگر ہم competitors کے ایڈ کو کلک کرتے رہیں گے تو competitors کا خرچہ بڑھتا چلا جائے گا اور ظاہر ہے وہ پھر ان کے لیے نقصان دہ بات ہو جاتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. PPC ایڈ نیٹ ورکس جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ملٹیپل کلکس فرام دا سیم کمپیوٹر. IP ایڈریس کو وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو فلٹر آؤٹ کر دیتے ہیں. سو اگر آپ بار بار ایڈس کو کلک کراتے ہیں دیٹ از رانگ اور آپ کے جو PPC سرچ انجنس ہیں وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. دیر آر ٹیکنیکس جو کہ ملٹیپل کلکس کو میمک کر سکتی ہیں ڈفرینٹ لوکیشن سے. کچھ فیک کلکس جنریٹ ہو سکتی ہیں. کئی جگہوں پہ لوگوں کو پے کرتے ہیں کہ وہ لنکس کو کلک کریں لیکن یہ ساری پریکٹسز جو ہیں یہ فیک پریکٹسز ہیں. دے آر ناٹ اپریشیٹڈ اور ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. اٹ از ایسٹیمیٹڈ کہ کمپیٹیٹو مارکیٹس میں 1 in 5 of the clicks may be fake. While this can be factored into the conversion rates you will achieve, ultimately this could destroy PPC advertising. PPC campaigns جو companies run کرتی ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. We believe that in the longer term, PPC will be moving to something similar to an affiliate model, جہاں پر مارکیٹر صرف پے کرتے ہیں جب ایک سیل ہوتی ہے یا کوئی آؤٹ کم اچیو ہوتا ہے تبھی پیمنٹ کی جاتی ہے. PPC کا ایریا جو ہے وہ بہت ابھی ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. It is an efficient way. مارکیٹرز جو ہیں ان کو پیڈ سرچ کا جو ایریا ہے اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. ای مارکیٹرز کے لیے اس میں بہت زیادہ پرومس ہے اپنی ویب سائٹس کو پروموٹ کرنے کا, پروڈکٹس کو ایڈورٹائز کرنے کا اور ٹریفک بلڈ کر کے اپنی ویب سائٹس کے اوپر لے کر آنے کے لیے وہ ایفرٹس کر سکتے ہیں. مارکیٹرز کو ریویو کرنی چاہیے ریلیونس آف پے پر کلک ایڈورٹائزنگ اینڈ دے نیڈ ٹو بی شیور کہ وہ ڈیووٹ کریں سفیشینٹ ریسورسز تاکہ پھر انہیں ریٹرن آن انویسٹمنٹس جو ہیں وہ ان انیشیٹو سے مل سکیں. دس واز آل اباؤٹ پیڈ سرچ مارکیٹنگ. ہم نے آج کے لیکچر میں اوور ویو آف سرچ مارکیٹنگ کے اوپر ڈسکشن کی ہے. ہم نے پیڈ سرچ مارکیٹنگ کو ایکسپلور کیا ہے, اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز دیکھے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ PPC کو مینیج کرنے کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کیا ایسی چیزیں ہیں, کیسے ایڈز بنائے جا سکتے ہیں جو کہ ہمارے پاس افیکٹو طریقے سے ٹریفک کو لے کر آ سکتے ہیں ویب پیجز کے اوپر اور کنورژن ریٹ اور کلک تھرو ریٹس کو انکریز کر سکتے ہیں. بٹ بفور آئی گو دیر از ون مور تھنگ فار یو ٹوڈے. اسیوم دیٹ یو آر اسٹارٹنگ اے لوکل بزنس جو کہ فوٹوگرافی سروسز پرووائڈ کرے گا ایونٹس کے اوپر اور آپ نے اپنی صحیح رائٹ آڈینس کو ریچ کرنا ہے. آپ کے پاس ایک ویب سائٹ ہے جس پہ آپ کا پورٹ فولیو موجود ہے اور لوگ آپ کا کام دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر زیادہ ٹریفک ہی نہیں آ رہی, سرچ ریزلٹس بھی اچھے نہیں ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟
یس آئی نو آپ سرچ انجن کے اوپر اپنے آپ کو لسٹنگس کے اندر اپنی ویب سائٹ کا نام دیکھنا چاہیں گے, اس کے لیے آپ سرچ انجن آپٹمائزیشن بھی کر سکتے ہیں اور آپ پیڈ سرچ کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں. بٹ گو لٹل اسٹیپ فردر, ون اسٹیپ فردر, اور ان دونوں ایریاز کے اندر سرچ انجن آپٹمائزیشن اور پیڈ سرچ کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے ایکچوئل میں, اس کو ایکسپلور کیجیے. ہیو اے لک ایٹ دی ایڈورڈز پروگرام, ہیو اے لک ایٹ گوگل اینالیٹکس, اور پھر اس کو ایکسپلور کرتے ہوئے اپنے لیے ایک اسٹریٹجی بنائیے. ہیو اے گڈ ٹائم. اللہ حافظ.